الحمدللہ صاحب الجلالہ والصلاة والسلام علی نبی صاحب الرسالہ اما بعد۔ آج انشاءاللہ 10ویں پارے کی تفسیر کی جائے گی۔ 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کو فتح کرنے کے اصول بیان فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب تم کسی جماعت سے لڑو، کسی جماعت سے ٹکرا جاؤ تو جم جاؤ۔ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کو جیتنے کے 2 اصول بیان فرمائے۔ اب جب دشمن سے ٹکرا چکے ہو نا، اب پیچھے ہٹنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اب جم جاؤ۔ اذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب تم نے ارادہ کر ہی لیا ہے اب اللہ پہ توکل کرو، اب پیچھے مت ہٹو، اور اللہ کو یاد کرتے رہو۔ واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے رہو۔ کیوں؟ جب اللہ کو یاد کرتے رہو گے تو تمہارا دھیان اپنے اسباب پر نہیں جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ دل میں ہوں گے تو تمہارا دھیان اپنے اسباب پر نہیں جائے گا، تب تم مسبب الاسباب کی طرف دیکھو گے، تب تم اسباب کے بنانے والے کو دیکھو گے۔ اسباب کی بنانے والا ان کے ہتھیاروں کو ان کے خلاف چلا دے گا۔ جب تمہاری نظر اپنے اسباب کو چھوڑ کے اللہ کی طرف ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں میدانوں کا فاتح بنا دے گا۔ 2 کام کرنے، تم نے دشمن کے مقابلے میں جم جانا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ دوسرا یہ کہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرنا ہے۔ جب اللہ کے ذکر کو کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں جم جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سارے اسبابوں کو، ان کی ساری تدبیروں کو تمہارے خلاف ناکام کر دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کو جیتنے کے اصول بیان فرمائے کہ تم نے جمنا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے بھی کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگی حکمت عملی کے طور پر یہ بات فرمائی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ جنگی جتنی تدابیر جمع کر سکتے ہو نا اپنے دشمن کے خلاف، جنگی جتنی حکمت عملی، جنگی جتنا ساز و سامان جمع کر سکتے ہو سب جمع کر لو۔ توکل کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اسباب کو چھوڑ دو۔ اسباب کو اختیار کیے بغیر توکل کرنا کون سا کمال ہے؟ ایک آدمی نے اسباب اختیار کیے ہی نہیں، اب اللہ پر نظر جاری ہے تو کون سا کمال ہے؟ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پر نظر رکھنا یہ کمال ہے کہ انسان دوا لے رہے ہیں اور دوا لینے کے باوجود اس کی نظر یہ جا رہی ہے کہ مجھے اللہ نے شفا دی ہے۔ دوا خود کھا رہا ہے اور سر کا درد ٹھیک ہو گیا تو فوراً خیال یہ جا رہا ہے کہ یہ سر کا درد ٹھیک ہونا اللہ کے حکم سے۔ تو یہ کمال کی چیز ہے کہ انسان اسباب کو اختیار کرے پھر اللہ پہ توکل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دشمنوں کے خلاف اپنی تمام تدابیر کو اختیار کر لو۔ دشمنوں کے خلاف جنگی جتنے آلات ہیں، جنگی جتنی تدابیر جمع کر سکتے ہو سب کر لو، لیکن توکل کس کی ذات پر ہو، بھروسہ کس کی ذات پر ہو؟ وہ صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ تمہاری نظر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اٹھنی چاہیے، اسباب پر نظر نہ ہو، اسباب پہ بھروسہ نہ ہو، اس کو اختیار تو کرو، اس پر اعتماد نہ ہو۔ اس کے بعد یہ ساری باتیں ارشاد فرما کے اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کو یاد دلایا۔ غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد پیش آیا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ بنو حوازن مسلمانوں کے خلاف لشکر جمع کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14,000 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت کو لے کر حنین کے مقام کی طرف پہنچے تاکہ بنو حوازن سے مقابلہ کیا جائے۔ لیکن مسلمانوں کی اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی تعداد نہیں ہوئی تھی نا، تو ان کی زبان سے یہ بات نکل گئی آج ہماری تعداد اتنی بڑی ہے کہ آج ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر اسباب سے ہٹانے کے لیے ان کو وقتی طور پر جنگ کے اندر اس طرح شکست دی کہ جب وہ 2 پہاڑی کے درمیانی راستے سے گزر رہے تھے، بنو حوازن کمال کے تیر انداز تھے۔ بنو حوازن نے پہاڑی کے دونوں جانب تیر اندازوں کو بٹھا رکھا تھا۔ جیسے ان کا لشکر، مسلمانوں کا لشکر پہاڑی کے درمیانی راستے سے گزرا تو انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی، اور ایسے تیر برسائے کہ مسلمانوں کی جماعت کے قدم پیچھے ہٹنے لگے اور مسلمانوں کی جماعت کے قدم اکھڑ گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چند جانثار صحابہ وہیں آپ کے ساتھ جم کے کھڑے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم آواز لگاؤ ان کو۔ جیسے ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز فضاؤں میں گونجی، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئی، اور اس کے بعد ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور ایسا مقابلہ کیا کہ بنو حوازن اپنے لوگوں کو چھوڑ کر، اپنے مال کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور طائف میں جا کے پناہ لے لی۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے ہزاروں کی تعداد میں قیدیوں کو پکڑا اور بہت زیادہ مالی غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ لیکن ابتدائی طور پر جو شکست ہوئی اس کی وجہ یہ بنی کہ مسلمانوں کی نظر اسباب پر چلے گئی تھی اور مسبب الاسباب سے ہٹ گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وقتی شکست دے کر اس بات کی تعلیم دی کہ تمہاری نظر
اسباب پر نہیں ہونا چاہیے، تمہاری نظر مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے، اسباب کے بنانے والے پر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے اس قول کی طرف اشارہ کیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہود کیا کہتے ہیں کہ عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹا ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید یوں فرمائی، ذالک قولہم بافواہہم، یہ تو ان کے اپنی منہ کی بات ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، جو دل میں آ رہا ہے اپنے منہ سے نکالے جا رہے ہیں، یہ ان کے اپنی منہ کی بات ہے، اس پر کوئی دلائل نہیں ہے ان کے پاس۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلمانوں سے یہ بات فرمائی کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، کہ اگر تم اپنے نبی کی مدد نہیں کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے، اسے تمہاری مدد کی حاجت نہیں ہے، لیکن اگر تم اس کی مدد کرو گے تو تمہاری سعادت مندی ہے۔ اگر تم مدد نہیں کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے واقعے کو ذکر کیا کہ اب ہجرت کے وقت نبی کی مدد کرنے والا کون تھا؟ سارا معاشرہ نبی کے قتل کے در پہ تھا، نبی کے قتل کرنے والے کے لیے انعامات کا اعلان کیا جا رہا تھا، سارے لوگ نبی کے قتل میں شریک ہو گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ آپ نے مکے سے جب مدینہ کے لیے ہجرت کی اور ایک غار پناہ لی، کھوجی اس غار تک پہنچ گئے جہاں یہ دونوں حضرات مقیم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مکڑی کو حکم دیا، اسے جالا بنا دیا تاکہ کسی کا یہ خیال ہی نہ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے جانے والوں کے قدم کو دیکھ رہے تھے اور پریشان ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ غور کرنے کی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا تخف نہیں فرمایا کہ خوف نہ کرو، آپ نے فرمایا غم نہ کرو، کیونکہ انسان کو خوف اپنی جان پر ہوتا ہے اور غم اپنی قیمتی ترین چیز پر ہوتا ہے۔ انسان کو خوف اپنی جان پر ہوتا ہے اور اپنی محبوب ترین چیز پر غم ہوتا ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا، اپنے نبی کا غم تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے کہ ایسے موقع پر بھی اپنی جان کا خیال نہیں ہے، اپنے نبی کی جان کا خیال تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انتہائی اہم چیز کی طرف اشارہ فرمایا، ورضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضا بھی بہت بڑی چیز ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضا بھی بہت بڑی چیز ہے۔ تمہاری دنیا کی حکومت، تمہاری دنیا کی سیاست، تمہاری دنیا کی ریاست، دنیا کے سارے مال و اسباب بھی جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضا کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ رضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضا بھی بہت بڑی چیز ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے ہر کام کے اندر اس بات کی کوشش کیا کریں کہ ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، ہر کام سے مقصود رضا الہی بنا لیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہر کام میں مقصود بنا لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد قرآن حکیم نے ثعلبہ بن حاطب کے واقعے کو ذکر کیا۔ یہ وہ شخص تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعاؤں کی درخواست کی تھی کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت زیادہ مال عطا فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ میں خود اپنے لیے بہت زیادہ مال کو پسند نہیں کرتا، تو تمہارے لیے اس کی دعا کیوں کروں؟ اور آپ نے اس سے یہ بات بھی فرمائی کہ یاد رکھو، وہ تھوڑا مال اس بہت زیادہ مال سے بہتر ہے جس پہ تم شکر ادا کرو، وہ تھوڑا مال جس کا شکر ادا کر دیا جائے وہ زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا شکر ادا نہ کیا جا سکے۔ لیکن اسے یہ بات سمجھ نہیں آئی اور وہ مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کرتا رہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کر دیجئے، میں انشاءاللہ اس مال کا حق بھی ادا کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں اس کے پاس بہت زیادہ مال آ گیا۔ اب آہستہ آہستہ اس کی جماعت نکلنا شروع ہوئی، پھر نمازیں نکلنا شروع ہوئیں، پھر اس کے پاس اتنا مال آ گیا کہ اس کو اپنے مویشی سنبھالنے کے لیے مدینہ سے باہر جانا پڑا۔ پھر یہ کبھی کبھی جمعے کے لیے آ جایا کرتا تھا، پھر اسے جمعے میں بھی آنا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نمائندوں کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تو اسے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا۔ تو یاد رکھیں، نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، جس حال میں وہ رکھے وہی حال اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندازہ تھا اس بات کا کہ اس کے لیے مالداری مفید نہیں ہے، لیکن جب وہ اصرار کرتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، اور دیکھو اس کا حال کیا ہوا۔ اسی لیے ہم سب کو بھی اس بات سے سبق لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں رکھے اسی حال میں خوش رہیں۔ ممکن ہے اگر کوئی شخص غریب ہے، اللہ تعالیٰ اگر اسے مال عطا فرما دیتے
تو شاید وہ فرعون بن جاتا، اور جو شخص امیر ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے اگر غربت میں مبتلا کر دیتے تو شاید وہ فقر و فاقہ کی وجہ سے کفر اختیار کر لیتا۔ تو جس حال میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نا، بس اس حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں، اس حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے جس حالت میں بھی رکھا ہے ہم آپ سے راضی ہیں، بس اس کیفیت کو اختیار کر لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن ابی منافق کے واقعے کو ذکر کیا ہے۔ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخلص صحابہ میں سے تھے اور آپ کے عاشق تھے، لیکن ان کا باپ عبداللہ ابن ابی منافق تھا۔ اب جب عبداللہ ابن ابی منافق کا انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے عبداللہ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ کی درخواست کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے تو یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ کے لیے آگے بڑھ رہے تھے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روک لیا کہ یا رسول اللہ کس کا نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ یہ منافق ہے، کتنی تکلیفیں اس نے آپ کو دی ہیں، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امت کی شفقت اور امت کی خیر خواہی غالب تھی، آپ جنازے کے لیے آگے بڑھے اور آپ نے جنازہ پڑھا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، کہ ان میں سے جو کوئی بھی مر جائے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ منع نہیں فرمایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ کسی مشرک کی، کسی منافق کی، کوئی بھی ایسا آدمی جو ایمان پر نہیں گیا نا، اب اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ جو ایمان چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے نا، اب یہ رحم کے قابل نہیں ہے، اس نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا، اب یہ کسی رحم کے قابل بھی نہیں ہے، اب اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی اور یہ ساری زندگی جہنم میں رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔